بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنی اس سیریز کے اندر صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب اور اسلام نے جو ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس پروگرام کے اندر شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا، اور اس سے پہلے جو اسلام کی حالت تھی وہ کیا تھی، اور ان کے آنے سے اسلام کی حالت کیسی ہوئی، اور ان کی جو شخصیت تھی وہ کیسی تھی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا کس قدر فائدہ ہوا؟ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن خفیہ طریقے سے، اور اعلانیہ طور پہ سب سے پہلے اہل مکہ کے سامنے کلمہ توحید کا جو ہے وہ علم بلند کرنے والے، اور اسلام کا علم بلند کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت، اسلام کو غلبہ اور دیگر مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے سامنے اعلان کیا اپنے اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا، تو اس سے دیگر جو مسلمان تھے ان کو حوصلہ ملا، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی آپ سمجھ لیں پہلی فتح تھی، اور یہ جو مسلمان اس وقت اذیتوں میں تھے، مصائب اور مشکلات میں تھے، ان کے لیے ایک طرح کی یہ فراخی اور ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ یہ آسانی تھی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ان کان اسلام عمر لفتحا وہجرتہ لنصرا وامارتہ رحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانا ہے یہ فتح تھی، اور اسی طرح ان کا ہجرت کرنا یہ نصرت تھی، اور ان کی جو خلافت ہے، ان کی جو امارت ہے، یہ رحمت تھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام اور مومنوں کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، مگر جب مسلمان ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو طبقات کے اندر نقل کیا ہے، اور امام حیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اول من جہر بالاسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ طور پہ اسلام قبول کیا اور اعلان کیا اسلام کی قبول کرنے کا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے وقت مسلمانوں پہ اور اسلام پہ سخت تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اس وقت ان کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کے لیے فتح اور جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے جو مسلمانوں کو آغاز میں فائدہ ہوا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسلام کی ایک طرح کی یہ فتح تھی، اور بلکہ سب سے پہلی فتح یہی تھی کہ اہل مکہ میں اور جو قریش مکہ میں جو سردار تھے ان میں سے ایک شخص جو ہے مسلمان ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو وہ خالی اکیلا مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ جو تھے ان کے
سرداروں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا. یعنی جو ایسے افراد تھے جنہوں نے پہلے خود اسلام کے اوپر باقاعدہ گھیرا تنگ کیا ہوا تھا. بالکل، یعنی سختی کرنے والوں میں سے تھے مسلمانوں پر، اور جو ہے وہ اہل اسلام پہ سختی کرنے والوں میں سے. آپ اندازہ کریں جو سختی کرنے والے اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر انہی سرداروں کے خلاف کھڑے اور پھر انہی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کو بھی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور جو مسلمان ان کو تو حوصلہ ملنا ہی ملنا تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم عزت میں رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ نے، جب تک عمر زندہ رہے ہیں مسلمانوں کو عزت ملی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغاز اسلام میں تو یعنی اسلام کے اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے آغاز میں تو فائدہ ہوا ہی ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا، کتنی فتوحات جو ہیں وہ ان کے دور خلافت میں ہوئیں، کتنے بڑے بڑے کام ہوئے. اور سن ہجری کا آغاز ہوا، اس کے بعد قادسیہ، یرموک، اور یہ کتنے علاقے جو ہیں وہ عراق اور شام کے یہ فتح ہوئے، اور یہ اسلام کو فائدہ ہی ہوا ہے. یعنی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور جو ہے وہ اسلام بہت دور تک پھیل گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑی، اسلام کو مزید قوت اور غلبہ ملا، حتیٰ کہ جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے حصے پر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور قوت ملی. اور وہی مسلمان جو ایک زمانے اور ایک دور کے اندر جو ہے وہ چھپ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، آج وہ پوری جو ہے وہ دنیا کے اکثر حصے کے اندر جو ہے وہ اسلام کا علم بلند کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. اسلام کو تو فائدہ ہوا ہی ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں غیر مسلم، وہ بھی باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قانون و ضوابط تھے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین انہوں نے بنائے، انہوں نے جو ایک حکومت کے اندر ایک نظام بنایا ہے حکومت کرنے کا، خلافت کا، اس سے دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہم شیخ صاحب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاروق کا لقب ملا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاروق کا لقب دیا گیا ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کی آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سے معروف تھے، ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق سے. بعض نے کہا کہ بعد میں علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ من سم الفاروق، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الفاروق کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے یہ الفاروق رکھا ہے. اور رہی بات یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، تو ان کو فاروق اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لقب دیا چونکہ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو غلبہ ملا، قوت ملی. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا. اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملہم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، نبی تو نہیں لیکن ملہم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک جو ہے وہ محدث ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، تو میری امت کے ملہم جو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق جاری کیا، ان کے دل پر حق جاری کیا، اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو غلبہ ملا، اور اسلام بالکل جو ہے وہ نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آیا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو قوت ملی اور ایک جرت ان کے اندر پیدا ہوئی. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے الفاروق کا لقب دیا، جیسا کہ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ یہ قول ان کا نقل کیا ہے. شیخ صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے اندر ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، آپ ان میں سے چند ایک ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں احادیث کے اندر بکثرت موجود ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کے اندر بکثرت موجود ہیں، سلف صالحین کے آثار میں ان کے اقوال میں بکثرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اہل اسلام کے ہاں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں ہی حدیث کے اندر، صحابہ کے اقوال میں، ائمہ اور سلف صالحین کے اقوال میں، لیکن غیر مسلموں نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے بھی ان پر لکھا ہے اور ان کی حالات زندگی پر اور ان کے فضائل اور مناقب پر. جہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی غیر مسلم لوگوں نے، کفار نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اور ابو بکر کے بعد اس امت کے سید ہیں،
اللہ اکبر۔ اس امت کے سید ہیں اور جو ہے وہ افضل ترین ہیں ابو بکر کے بعد بالاتفاق تمام اہل سنہ کے ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ اہل بیت کے ہاں بھی، جن میں سر فہرست حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین، محمد ابن الحنفیہ، جتنے بھی اہل بیت کے جو لوگ ہیں علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے ہاں بھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ابو بکر کے بعد یہ سید ہیں، اور یہ اس امت کے سردار اور افضل ترین ہیں، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خلیفہ ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تمام اہل سنہ کا، تمام صحابہ نے جن کی خلافت پر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے بلا نزاع اور بلا جو ہے وہ کسی اختلاف کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو بدری ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو اہل بیت رضوان میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بدر سے لے کر آپ کے آخری زندگی کی جنگ تک جو ہے جتنے بھی اللہ کے نبی نے غزوات کیے ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے پیش رہے ہیں اور شرکت کی ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی غزوہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی ہے، اس سے محروم نہیں ہوئے۔ یعنی تمام غزوات میں، جیسے ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر اور حضر کے ساتھی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ہم نے نقل کیا تھا، ان کے بقول کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اکثر اللہ کے نبی سے سنا کرتا تھا آپ کی زبان مبارک سے، کیا فرمایا کرتے تھے، میں داخل ہوا، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، اور جو ہے وہ میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر و عمر جو ہے ہم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بھی سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہونے والے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہاں ناظرین کے سامنے چند ایک احادیث جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جس میں وہ نبی علیہ السلام کے معراج کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے آسمانوں میں، آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں جنت کے اندر جو ہے وہ ایک محل دیکھا جہاں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سنی، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محل دیکھا اور اس محل کے باہر جو ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا، اور میں نے اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، یعنی میں ارادہ، میرا دل کیا کہ میں گھر کے اندر داخل ہوں، لیکن اس وقت جو ہے عمر کی غیرت کی وجہ سے میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے بی ابی و امی یا رسول اللہ علیہ کا آغارو، اللہ کے رسول کیا میں آپ پر جو ہے وہ غیرت کروں، یعنی آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے اور آپ دیکھتے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رونے کی وجہ تھی، یا تو خوشی کے آنسو تھے، یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے ان کو رونا آ گیا، یا پھر اس وجہ سے تھا کہ کاش کہ میں جلدی جنت کے اندر اس محل کے اندر پہنچ جاؤں، یعنی جنت کا جو ایک شوق اور ایک جو اشتیاق ہے ان کے دل کے اندر وہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کسی صحابی کو جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ میں تیرا محل جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر آپ نے جو ہے وہ ایک وقت پہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت تو اور صحابہ کرام کو بھی دی ہے، لیکن ان صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر اور ایک ہی حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے، ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کے لیے جو مشہور اور معروف حدیث ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کی خواتین جو ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ آوازیں بلند کر رہی تھیں،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو چھپ گئیں، پردے کے پیچھے چھپ گئیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ شور کر رہی تھیں لیکن جب تمہیں دیکھا ہے تو چھپ گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن اللہ کے نبی کائنات تمہارے پاس موجود ہیں، تم ان سے نہیں ڈرتی؟ تو وہ آگے سے جو ہے وہ آواز دے کر کہنے لگی کہ آپ سخت ہو اور اللہ کے نبی اتنے سخت نہیں ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی سے زیادہ سخت ہو، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ چھپ گئی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایسے الفاظ کہے کہ اگر سونے کے پانی سے جو ہے وہ لکھے جائیں تو یہ اس کے قابل ہیں۔ ویسے تو نبی کی ہر بات ہی جو صحابہ کرام کے فضائل و مناقب میں آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سارا آنکھوں پر ہے اور اس کا مقام اور اہمیت ہے، لیکن یہ الفاظ اگر کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما دیں تو میرے خیال میں یہ ایک ہی حدیث کافی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے طعنے دے کر ان کی شان میں تنقیص جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کا جو ایک مقام ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تمہیں مل جائے تو تمہیں دیکھ کر وہ تمہارے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر لے اور راستے کو چھوڑ دے۔ اور یہ حدیث جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث ہی کافی ہے کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، اور جو ہے وہ جس راستے پہ عمر آ رہے ہوتے تھے وہ اس راستے سے ہٹ کے راستہ اپنا بدل لیتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، یعنی نبوت، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے بعد نبی بننا ہوتا لکان عمر، تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یعنی اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر متعدد مقامات پہ حق کو جاری کیا، ان کے دل پر حق کو جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کئی ایک مقامات پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم اور وحی جو ہے وہ اتارا کرتا تھا۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید سوالات کریں گے اور ان کے مزید جو فضائل و مناقب ہیں، اور آپ کے اگر کسی قسم کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔